اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مقصد ہرگز نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش کی ہے بس کچھ سمجھانے کی۔ ویڈیو پوری سنیں گے تو بہتر رہنمائی ہو سکے گی۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیت اور دلوں کے حال بہتر جاننے والے ہیں۔ اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک اکلوتی اولاد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اس اولاد کی قربانی مانگی، آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا اور اولاد کو ذبح کرنے کی ٹھان لی، مگر آج ہمارے پاس الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت، ہر شے ہے، اس پر بھی ہم سال بھر بعد بھی قربانی کرنے میں آناکانی کرتے ہیں، لوگوں کو صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یار تمہیں تو پتہ ہے ابھی حالات کیسے ہیں، مہنگائی کس قدر ہو گئی، گھر کا بجٹ بہت آؤٹ چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس سے بھی لوگوں کو نہیں سمجھا پاتے تو یہ صفائی دیتے ہیں، یار میرے اوپر ابھی قرضہ ہے اور اللہ کا حکم ہے جس پر قرضہ ہو وہ قربانی نہ کرے۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی۔ اپنے مطلب کی حدیث ہر شخص کو موقع پر یاد آ جاتی ہے، مگر یہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے، اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو تو ادھار کر کے قربانی کر سکتے ہو۔ اور جب انہی لوگوں کے گھر میں کوئی پروگرام، شادی بیاہ یا کسی رشتہ دار کی شادی آ جائے تو یہ پہلے سے سیونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی شادی آ رہی ہے، فلاں کو تحفہ بھی دینا ہے، شادی کے کپڑے بھی بنانے ہیں، اپنا ہاتھ کھینچ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس ٹائم پر کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ پیسے کم پڑتے ہیں تو دوستوں سے ادھار بھی لے لیتے ہیں۔ دماغوں پر ایک ہی بات سوار ہوتی ہے، میرا دیا ہوا تحفہ اور میرے بیوی بچوں کے کپڑے سب سے الگ ہونے چاہیے، مگر قربانی کرنے میں کبھی کسی سے حرص نہیں لگاتے کہ فلاں بندہ قربانی کرتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم کماتا ہے، مجھ سے چھوٹا گھر ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ پیسے والوں سے بہتر تو وہ غریب انسان ہے جو بقرہ عید سے 2-3 مہینے پہلے بکرا خرید کر لے آتے ہیں، محض اس لیے عید کے ٹائم پر جانور مہنگے ہو جائیں گے، میں جب نہیں خرید پاؤں گا۔ اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے دماغ کی ہوشیاری پتہ ہے کہاں چلاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عید آنے والی ہوتی ہے وہ اس سے پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں، کپڑے خرید لیتے ہیں، گھر میں راشن بھرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں مہنگائی نہ ہو جائے۔ یہاں پر میں ذرا خواتین کی بات کروں گا، آپ لوگوں کو چاہیے اپنے آدمیوں کی اسی طرح سے سپورٹ کریں جیسے میکے میں کسی کی شادی آ رہی ہوتی ہے یا اپنے بچے کی برتھ ڈے کروانی ہوتی ہے تو آپ لوگ مرد حضرات سے کہتی ہیں ہم گھر خرچ ہاتھ کھینچ کر لیں گے مگر بچے کی سالگرہ ضرور کرنا، تو اسی طرح آپ اپنے مرد حضرات کو قربانی کرنے کی تاکید بھی کیا کریں اور ساتھ بھی دیا کریں، انشاءاللہ وہ بالکل کریں گے۔ اور جن حضرات کے پاس واقعی کوئی اسباب موجود نہ ہو انہیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قربانی اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا
مجھے قربانی والے دن کو عید بنانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، اگر میرے پاس دودھ دینے والی بکری کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے لیے نہ ہو تو فرمائے کیا میں اسے ہی ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تو قربانی والے دن اپنے بال کاٹ لے، ناخن اور مونچھیں تراش لے اور زیر ناف بال صاف کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری طرف سے یہی مکمل قربانی شمار ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈے ہی قربان کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو مینڈے کسے کہتے ہیں۔ مینڈے وہ ہوتے ہیں جس کے سینگ ہوتے ہیں اور دم کے بجائے گول چکی ہوتی ہے، اور دمبا اسے کہتے ہیں جس کے صرف چکی ہوتی ہے، سینگ نہیں، اور بھیڑ اسے کہتے ہیں جس کی صرف دم ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور جو لوگ حدیث پاک سننے اور سمجھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی حدیث پاک آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔